اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام تجزیہ۔ میں ہوں امتیاز نقوی اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح ہمارے تجزیہ کار نثار نقوی صاحب موجود ہیں، جو آج کے ٹاپک کے اوپر جو اپنا تجزیہ پیش کریں گے۔ ہم نے آج یہ جرنل جو دہشت گردی ہے اس کے اوپر ہم نے ٹاپک رکھا ہے کہ ایک تو دہشت گردی جو ایک ثانیہ کراچی میں ہوا ہے، جو اسماعیلی کمیونٹی کے جو نہتے اور معصوم شہریوں کو بے دردی کے ساتھ ایک بس میں سفر کرتے ہوئے دہشت گردوں نے ان کو نشانہ بنایا اور ان کو 47 افراد کو جہاں بحق کر دیا۔ تو یہ کتنی کھلے عام دہشت گردی ہے، اور میں حیران ہوں کہ یہاں اس ملک میں اگر کوئی معمولی سا بھی واقعہ ہوتا ہے، ایک مثلاً گاڑی جو ہے وہ اس نے سگنل سے وہ اگر گزر گئی ہے، اگر پولیس والے نے دیکھ لیا تو اس کا پیچھا کرتے ہیں، تو وہ اگر بھاگنے کی کوشش کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، وہ اندرونی اور داخلی جو اور خارجی جو راستے ہیں ان کو سیل کر دیتے ہیں۔ تو وہ جو بھاگنے والا کہیں بھی نہیں جا سکتا، کہیں نہ کہیں سے وہ پکڑا جاتا ہے۔ یا اگر کوئی قاتل یا چور یا کوئی ڈاکو اگر کوئی واردات کر کے بھاگتا ہے تو پھر سب سے پہلے کام یہی پولیس کرتی ہے کہ وہ پورے جو داخلی اور خارجی راستے ہیں ان کو بالکل بلاک کر دیتے ہیں، اور اس کے بھاگنے کا راستہ نہیں بچتا۔ تو حیران ہوں کہ ہماری جو پولیس ہے، واقعہ ہوتا ہے اور چند لمحوں کے بعد وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ وہ جو دہشت گرد ہیں وہ ملتے نہیں ہیں، کون تھے، کہاں گئے، کیسے گئے۔ یا تو اگر پورے تمام جو اندرونی اور جو داخلی اور خارجی راستے وہ ان کو اگر بلاک کیا جاتا تو پھر وہ ان کو بھاگنے کی جگہ نہ ملتی تو پھر کہیں اسی علاقے میں چھپتے، اس علاقے میں پھر ہاؤس ٹو ہاؤس سرچ کی جاتی اور پھر وہ بآسانی پکڑے جاتے۔ لیکن کتنی نااہل ہماری جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں کہ وہ ابھی تک ان قاتلوں کو ابھی پکڑ نہیں سکے۔ اس کے علاوہ جو بچے جہاں بھاگ ہوئے ہیں آگ میں لاہور، ان کے والدین کو بھی ہم تعزیت پیش کرتے ہیں، خداوند کریم کو صبر دے۔ سعودی عرب کی اور جنرل جو ہمارے مسلمان کنٹریز ہیں، مسلم کنٹریز، ان میں جو دہشت گردی جیسے یمن ہے اس وقت دہشت گردی کا نشانہ، اور سیریا میں کتنے عرصے سے یہ چل رہا ہے، بحرین میں دہشت گردی ہو رہی ہے۔ ایک تو حکومتی سطح پر دہشت گردی ہوتی ہے، اور ایک جو کئی حکومتیں جو دہشت گرد تنظیمیں بنا کر ان سے دہشت گردی کرواتے ہیں۔ تو یہ تمام مسائل جو ہے ہم ڈسکس کریں گے۔ تو پہلے ہم چلتے ہیں جناب نثار حسین نقوی صاحب کے پاس۔ اس سے پہلے میں بتا دوں کہ ہمارا ٹیلی فون نمبر ہے 01274800411۔ آپ 10-15 منٹ کے بعد کالز بھی کر سکتے ہیں، اپنے خیالات کا اظہار بھی کر سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں کچھ تبدیلی ہوئی ہے، جتنے بھی ہمارے آج کے پروگرام ہیں ان میں تھوڑی سی تبدیلی کی گئی ہے۔ 10:30 بجے آج ہمارا پروگرام شروع ہو رہا ہے۔ امید ہے کہ آپ ضرور دیکھیں گے، لیکن ہمارے جو نقوی صاحب گلاسگو والے ہیں شاید وہ آج کا پروگرام نہ دیکھ سکیں کیونکہ وہ شاید ڈیوٹی پر چلے گئے ہوں گے۔ تو اور جو بھی حضرات دیکھ رہے ہیں، آپ نے اگر اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے تو ضرور ہمیں فون کیجئے۔ ہمارا نمبر پھر ایک بار 01274800411۔ جی نقوی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام نقوی صاحب۔ جی بہت بہت شکریہ آپ کا، اور ایک بار پھر جو کراچی جو ثانیہ ہوا ہے، ہمارا جو پاکستان پھر دہشت گردی کا نشانہ دن دہاڑے بنا ہے۔ اور اس کے علاوہ جیسے میں نے کہا ہے کہ حکومتی سطح پر دہشت گردی، میں چاہوں گا کہ اس پر بھی آپ جو ہے سیر حاصل گفتگو کریں، تاکہ ایک چونکہ تجزیہ کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ دنیا میں جو بھی تازہ صورت حال ہوتی ہے اس پر گفتگو کی جائے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ سب سے پہلے میں تمام مومنین کو، مومنات کو اور اہل اسلام کو، آج چونکہ دن ہے امام حسین علیہ السلام نے مدینہ چھوڑا، تو اس سلسلے میں ہدیہ تعزیت پیش کرتا ہوں۔ اور یقیناً آج کا جو موضوع ہے، ہمارا جو ٹاپک ہے، یہ سر ریلیٹڈ بھی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اس کے ساتھ ریلیٹڈ بھی ہے۔ بالکل۔ اور وہی وہ وجوہات تھیں، وہی دہشت گردی تھی جو آج ہے، جس کی وجہ سے امام کو اپنا وطن چھوڑنا پڑا۔ اور اس
دہشت گردی کے خلاف، اس دہشت گرد جو یزید اس وقت کا دہشت گرد تھا اس کے خلاف جو ہے وہ قیام کرنا پڑا۔ بالکل۔ لہٰذا آج بھی ہم اسی تناظر میں دنیا کو دیکھیں گے کہ کون کون جو ہے وہ اس اسٹریٹجی کو ابھی تک اپنائے ہوئے ہے اور کون کتنا کامیاب ہوا ہے اور کون کتنا ناکام ہوا ہے۔ تو دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ امام حسین علیہ السلام کی قربانی کے صدقے میں مسلمانوں کو اتفاق و اتحاد عطا فرمائے اور ان کو فتح و نصرت سے امکنار فرمائے۔ جیسا کہ آپ نے ٹاپک رکھا ہے کہ دہشت گردی، میں یہی سمجھاؤں کہ آج کا جو ٹاپک ہے اس کا مین جو اس کا جو سینٹر پوائنٹ ہے، مرکزی نقطہ ہے، وہ دہشت گردی ہے۔ تو سب سے پہلے میں سمجھتا ہوں کہ دہشت کی تعریف جو ہے وہ تلاش کی جائے کہ وہ کیا ہے، اس کے بعد پھر ہمارے لیے آسان ہو جائے گا کہ ہم یہ ڈیفرینشیٹ کر رہے ہیں کہ دہشت گرد حکومت ہے، کوئی گروپ ہے، کوئی تنظیم ہے، کوئی پارٹی ہے، یا کیا ہے۔ دہشت کا مطلب ہے خوف و ہراس، اور کسی پرامن قوم کو، کسی شخص کو، جیسے ہم دونوں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی یہاں پہ آ جائے اور اس کے ہاتھ میں کلاشنکوف ہو، ٹھیک ہے، یہاں پہ فائرنگ کرنا شروع کر دے، یہاں پہ خوف و ہراس پھیل جائے گا، دہشت پھیل جائے گی، ہمارے دل دہل جائیں گے۔ یا یہاں پہ ایک بم پھٹتا ہے جس کا آواز ہوتا ہے بہت زیادہ، جس کی وجہ سے بچے ہوں، عورتیں ہوں، بوڑھے ہوں، نوجوان ہوں، جتنا مرضی کوئی بہادر ہو، اس کو ایک جھٹکا لگتا ہے۔ اس فضا کو دہشت گردی کہتے ہیں۔ مطلب جس فضا میں آپ مقابلے کے لیے تیار نہیں ہیں اور آپ کے اوپر حملہ ہو جاتا ہے، اس کیفیت میں جو پیدا ہونے والی جو کیفیت ہے، اس صورتحال میں پیدا ہونے والی کیفیت کو دہشت بولتے ہیں، اور جو وہ کرتا ہے اس کو گرد بولتے ہیں، دہشت گرد۔ وہ جو دہشت قائم کرتا ہے اس کو دہشت گرد کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ اصطلاح چلی ہے دہشت گردی، انگلش میں ٹیررزم کہتے ہیں۔ اب ستم ظریفی یہ ہے، آپ نے کہا کہ مسلمان ملکوں میں دہشت گردی کیوں ہے یا اس کے اسباب کیا ہیں۔ اسباب یہ ہیں کہ یہاں پہ کچھ جتھے بارز وجود میں آ جاتے ہیں، کچھ ایسی بیکار قسم کی، جھوٹی قسم کی ان کو فلسفی پڑھائی جاتی ہے مدرسوں کے اندر، فلاں کو مارو جنت میں جاؤ گے، فلاں کو مارو جنت میں جاؤ گے۔ وہاں یہ نہیں پڑھاتے، اس آیت کا ترجمہ نہیں بتاتے کہ جس نے ایک جان کو بچایا اس نے پوری انسانیت کو بچایا۔ اسلام امن کا، محبت اور بھائی چارے کا مذہب ہے، یہ نہیں پڑھاتے۔ وہاں یہ پڑھاتے ہیں شیعہ کو مارو، سنی کو مارو، دوسرے کو مارو، تیسرے کو مارو، جنت کے لیے جو ہے 4 ہو رہے ہیں، آپ کی کم از کم 5 جو ہے وہ سپیر ہیں وہاں پہ۔ یہ ایک فلسفی چلی ہوئی ہے۔ یہ پچھلے دنوں میں سوشل میڈیا میں پڑھ رہا تھا کہ آج کل ایک اور پاکستان کا ایک جاہل مفتی اٹھا ہے، جس نے وہ محبوب جی اس نے اٹھ کے کوئی نئے جو ہے وہ فتوے شروع کر دیے۔ اسی طرح سلمان تاثیر کا قتل ہوا تھا، اور ابھی جو ہے وزیر اطلاعات کے بارے میں بھی جو ہے وہ فتویٰ جاری ہو چکا ہے۔ اب پتہ نہیں اگلے دنوں میں کیا ہوگا۔ لیکن یہاں پہ میں حیران ہوں کہ جس گورنمنٹ کا یہ وزیر ہے وہ کچھ نہیں کر رہی، وہ بندہ سیدھا بیٹھا ہوا ہے ابھی، وہ برقعے والے مولوی کو بھی ابھی کچھ نہیں ہوا، اس کو بعد میں چلو ذکر کریں گے۔ لیکن یہ جو نیا مفتی، میرے خیال میں پتہ نہیں اس کا کیا نام ہے، کچھ نام ہے، محبوب ہے سمتھنگ، وہ جو نہیں، وہ ایک مفتی نعیم نے بھی کوئی فتویٰ دیا، نعیم نے بھی دیا، لیکن جو ابھی کسی کو کسی کے قتل کرنے کی یا کسی کو کافر یا مشرک یا مرتد دینے کی ہمت نہیں ہونی چاہیے، گورنمنٹ کی اتنی ریٹ ہونی چاہیے۔ ابھی تک وہ لوگ دناتے پھر رہے ہیں، اسی طرح کل کوئی اٹھے گا تو جیسے سلمان تاثیر کا واقعہ ہوا تھا یہ بھی کر دے گا۔ لہٰذا حکومتیں جو ہیں وہ کمزور ہیں، حکومتوں کی گرفت جو ہے ان لوگوں پر وہ نہیں ہے۔ اگر ایسے کریں گے تو سعودی عرب سے فون آنا شروع ہو جائیں گے جناب، وہاں سے جو ہے وہ آپ پیسے ایسے تو وہ صاحب کے دیں گے، لیکن وہاں سے ایک پریشر آئے گا، وہاں جو ملنے ہیں سعودی عرب کے اندر ان کے بند ہونے کا خطرہ ہے۔ اب ہم اپنے ذاتی کاروبار کی وجہ سے ہو کے ہم اپنے ملک کو داؤ پر لگا رہے ہیں، جہاں پہ جس کو جو چاہے جو ہے کافر قرار دے، جس کو جو چاہے جو ہے وہ گالی دے، اور جس کو جو چاہے جو دل کرے۔ فتووں کی ایک فیکٹری لگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے انارکی پیدا ہوتی۔ پاکستان کی بات کرتے ہیں، حکومتی سطح پہ جو دہشت گردی ہے اس کی بعد میں بات کریں گے۔ اب دہشت گرد یہاں سے پیدا ہوتا ہے، ایک تو ملک کے اندر
جہالت ہے، دوسرا ملک کے اندر جو ہے وہ تعلیم کی کمی ہے، تیسرا ملک کے اندر روزگار نہیں ہے، اور جو نوجوان اٹھتے ہیں تو پھر جب ان کو روزگار نہیں ملتا تو دہشت گردی اب روزگار کے طور پہ استعمال کی جاتی ہے. یہ ایک سروس ہے. ایک ان امپلائڈ آدمی ہے، اس کے پاس روزگار نہیں ہے، کام نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو جب اس کو کوئی چیز نہیں نظر آتی، اس کی بیٹی جوان ہے، اس کے بہنیں جوان ہیں، اس کے بھائی جوان ہیں، اس کے ماں باپ بوڑھے ہیں، دوائی کے لیے پیسہ نہیں ہے، اسپتال کے علاج کے لیے جانے کے لیے پیسہ نہیں ہے، ٹیکسی کے لیے کرایہ نہیں ہے، بس کے لیے کرایہ نہیں ہے، تو پھر وہ سوچے گا. آپ دیکھیں نا ان اسباب کو، پھر وہ سوچے گا، دیکھے گا میں کیا کروں. آٹا نہیں ہے بچوں کے لیے، بہن بھائیوں کے لیے، گھر والوں کے لیے اندر اگر روٹی نہیں ہے، 10 روپے کی روٹی ملتی ہے تندور سے، ٹھیک ہے، 6 آدمی ہیں، 2 روٹیاں کھائیں گے تو حساب لگائیں کتنے پیسے بنیں گے. اس کے پاس نہیں ہے تو پھر کہیں نہ کہیں تو وہ دیکھے گا. تو پھر دہشت گرد جو ہیں، جو سعودی امداد سے جو ہے بلین ٹریلین جو ہے ہاتھوں میں پکڑ کے کھڑے ہوئے ٹھیک ہے نہیں، تو وہ تو انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہمیں کوئی شکار ملے، تو پھر اس طرح وہ دہشت گرد پیدا کرتے ہیں. اب دہشت گردی کی جڑیں اپنی جگہ پہ ہیں، یہ اوپر سے کٹائی کرتے ہیں جو 4-6 مہینے کے بعد پھر جو ہے وہ کومپلیں ان کی نکل آتی ہیں. لیکن یہاں میں ایک بات کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ غربت ایک فیکٹر ہے، لیکن جو لوگ ہمارے نوجوان ان یورپین ممالک یا امریکہ یا کینیڈا یا دوسرے ممالک سے جاتے ہیں، ان کو تو غربت یا ان کو تعلیم کی کمی نہیں ہے، ان کے شعور میں کمی نہیں ہے، یہ لوگ کیوں جاتے ہیں؟ ایک فیکٹر میں نے پاکستان کے حوالے سے کیا، یورپ کو میں نے ڈسکس نہیں کیا، اس کو بھی کرتے ہیں، اس کو بھی ڈسکشن کے اندر لاتے ہیں. جب بھی ایک مومنٹم بلٹ ہوتا ہے نا کہیں پہ، جب وہاں پہ غربت کی وجہ سے لوگ تنگ آ کے یہ کام کرنا شروع ہو جاتے ہیں، میڈیا پہ آ جاتی ہے بات، ٹھیک ہے. اچھا، جب میڈیا پہ آ جاتی ہے پھر غائبانہ نماز جنازہ ہوتی ہیں، ہزاروں لاکھوں لوگ جمع ہو جاتے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کرتا کیا تھا، اس نے کام کیا ہے. اصل میں وہ جو لاکھوں اور ہزاروں لوگوں کا جمع ہونا ہے وہ اسٹیٹ کے خلاف ہے. ایک دہشت گرد مارا گیا، پھر اس کے جنازہ لیے پھرتے ہیں آپ لوگ، گورنمنٹ کو اس کو اجازت نہیں دینی چاہیے، ٹھیک ہے نہیں. میڈیا کوریج بھی نہیں ہونی چاہیے. ہاں، میڈیا کوریج بھی نہیں ہونی چاہیے، چونکہ یہ لوگ ملک دشمن ہیں، اسلام دشمن ہے. اب لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے، وہ ہوتا نہیں ہے. ایک ہی مطلب اتنے زیادہ کام کی ضرورت ہے جس کا کوئی انداز نہیں ہے. ایک سرے سے پکڑتے ہیں، دوسرے سرے سے وہ خالی ہوتا ہے. جب وہ مومنٹم بلٹ ہو جاتا ہے، یہاں کے نوجوانوں کے پیچھے بھی دہشت گردوں کے بڑے بڑے نیٹ ورک ہیں، اور ان کو ظاہر پیسے کی ضرورت نہیں ہوتی. یہاں پیسے کی ضرورت ان کو ہوتی ہے جو ڈرگی چرسی ہوتے ہیں، جن کو یہ پیسہ تھوڑا ہوتا ہے، لیکن گورنمنٹ یہاں کسی کو بھوکا نہیں مرنے دیتی ہے. تعلیم کے بھی مواقع ہوتے ہیں، لیکن ان کو جنت کی لالچ میں جو ہے وہ چکر دیتے ہیں. اور آج کل جو نوجوان اور لڑکیاں یہاں سے گئے ہیں، ٹھیک ہے نہیں، آئسس کے پاس، ان کے لیے یہ انگلینڈ میں جو عیاشی ہوتی ہے یا کسی بھی دوسرے ملک میں ہوتی ہے، اس سے زیادہ عیاشی وہاں موجود ہے. میں نے دیکھا ہے، میں نے سوشل میڈیا میں دیکھا ہے کہ وہاں کیا کیا ہوتا ہے، اللہ معاف کرے. اس کو دیکھ کے یہ نوجوان جو ہے وہ وہاں بھاگ جاتے ہیں. اس کے بہت سارے فیکٹر ہیں. کوئی جنت کے چکر میں جاتا ہے، کوئی حور کے چکر میں جاتا ہے، کوئی یقین کریں کہ لوگوں کو اتنا ذہنی طور پہ انہوں نے وہ برین واش مفلوج کر دیا، بالکل مفلوج کر کے برین واش کیا ہوا ہے. کہ میں پڑھ رہا تھا ایک دن کہ بعض لوگ صرف اور صرف جو وہاں ان کے کمانڈر اور امیر ہوتے ہیں، ان کے جوتے صاف کرنے کے وہ اپنا جو ہے وہ عبادت سمجھتے ہیں کہ ہم ان کے جوتے پالش کریں گے. تو اس لیے لوگوں کو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ نوجوان کا ذہن جو ہے، بچے کا ذہن، یا اس طرح کے جو چھوٹے جوان ہونے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کا ذہن زرخیز مٹی کی مانند ہے. اس کے اندر جو کچھ آپ بیج ڈالیں گے وہی اگائے گا. تو اب بہت سارے فیکٹر ہیں. پاکستان میں فیکٹر بے روزگاری کا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پہ فیکٹر جنت کا ہے. کہیں جگہ پہ حور و قصور کا چکر ان کو دیا جاتا ہے کہ بھائی ابھی تو مرو گے، بوڑھے ہو کے ابھی آؤ، ابھی سے ہی آپ کو جو ہے نا وہ جنت میں بھیجتے ہیں، ٹھیک ہے، تو حور آپ کو جو ہے ابھی سے ہی مل جائے گی. تو اصل میں یہ بہت ساری چیزیں ہیں. اس طرح سے یہ پھر ایک دہشت گردوں کی فیکٹری تیار ہوتی ہے. اور جب یہ باہر نکلتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا میڈیا پہ کئی دہشت گرد ایسے ہیں جن کے ضمیر جاگ اٹھے بعد میں، پھر انہوں نے آ کے باہر بتایا ہے
کہ ہمیں یہ ہے. میں نے ایک دیکھا ہے کہ یہاں کھڑا ہوتا ہے, پھر دیکھتا ہے لوگ نماز پڑھتے ہیں, یہ مسجد ہے, میں کیوں یہ کر رہا ہوں. پھر آگے جاتا ہے, پھر دیکھتا ہے وہاں پہ بچے چھوٹے چھوٹے, پھر وہاں سے واپس آ جاتا ہے, پھر آ کے جو ہے اس کو ان کو چھوڑ کے پھر آ جاتا ہے, پھر میڈیا پہ بات کرتا ہے, پھر کہیں زخمی ہو کے پکڑے جاتے ہیں. تو ایسے میں سب سے پہلے پاکستان کے اندر جتنا بھی یہ گند پھیلا ہے, یہ سارا دہشت گردی کا جو گند ہے وہ سارا مدرسوں سے پھیلا ہے. آج بھی کہتے ہیں جی آج 25 لاکھ بچہ ہے جی, آج 38 لاکھ بچہ ہے جی. اس میں کوئی شک نہیں ہے, دینی علم حاصل کرنا چاہیے, لیکن کوئی ریگولیٹری اتھارٹی ان کے اوپر ہونی چاہیے. کوئی چیک کرے کہ آیا یہ جو پہلا دین پڑھا ہے انہوں نے, جن بچوں نے جو پہلا دین پڑھا ہے, اس سے ملک کو, قوم کو, اسلام کو کیا فائدہ پہنچا ہے کہ آج کا یہ جو دین پڑھ رہے ہیں یہ دین ہے بھی ہے یا دال سے دین بھی ہے, دال سے دہشت گردی بھی ہے. اچھا, کیپٹل میں جیسے کہ ابھی انہوں نے جو جامعہ حفظہ ہے وہاں پہ لڑکیوں نے بیعت کی ہے اس کی, جو ابو بکر بغدادی ہے, اور اس کو وہ برقعے والے ملا نے دعوت بھی دی ہے کہ یہاں آئے. تو حکومت جو ہے, پاکستان کی حکومت جو ہے, ادھر رو کی جو ریٹ لگائی رکھی ہے کہ وہ جو ہے دہشت گردی کرتے ہیں, لیکن کوئی عملی طور پر کوئی اقدام کیوں نہیں اٹھاتے ہیں. بات اب پرابلم یہی ہے, میں نے پہلے یہ ڈسکس کیا ہے کہ پاکستان میں سیاست کے ساتھ منافقت اعلیٰ درجے پہ جو ہے, وہ پہلے درجے پہ منافقت ہے, دوسرے درجے پہ سیاست ہے, اور تیسرے درجے پہ ریاست ہے. ایک بریک کے لیے کہا جا رہا ہے, تو پھر بریک کے بعد پھر ہم گفتگو جاری رکھیں گے. جی ناظرین, پروگرام دیکھتے رہیے. بریک کے بعد ہم فون کالز بھی لیں گے. ابھی ہم مختصر سا وقفہ کرتے ہیں, ملتے ہیں دوبارہ بریک کے بعد.